وہ تقریباً 1 ماہ سے اس ہاسٹل میں رہ رہی تھی جس کا ماحول اسے چند دنوں میں ہی اچھے سے سمجھ آ چکا تھا۔ وہ مزید اس دلدل میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی، اس لیے آج ہی چپکے سے وہ ہاسٹل چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ ایک معمولی سی کمپنی میں جاب بھی مل گئی تھی، مگر وہ اس کے لیے ناکافی تو تھی، مگر گزر بسر کرنے کو بھی ٹھیک ہی تھی۔ اسے کل ہی پتہ چلا کہ وہ کمپنی کسی اور کمپنی نے اوورٹیک کی ہے اور اسے کسی اور نے خرید لیا ہے۔ سب بول رہے تھے کیا وہ آفس پہنچی تھی، پتہ اب بس اس کمپنی کی حالت کچھ بہتر ہو جائے۔ وہ مگر یہاں آج غیر معمولی سے افراتفری سی تھی، مگر اسے شاید دنیا کی کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ تب یہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اپنی فائل پر جھکے تانیشا نے بھاپ اڑاتا اپنی ایسپریسو کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ حاضر، جتنی کڑوی کسیلی آپ ہیں تانیشا، ویسا ہی کڑوا یہ مغلوبی پیتی ہے۔ آپ کا دل خراب نہیں ہوتا؟ ریسیپشنسٹ دعا نے اسے ایسپریسو پیتے دیکھ کر کڑوے کسیلے ہی منہ بنائے تو تانیشا ہلکا سا مسکرا دی۔ اس روح تک کرواہٹ بھرتی تلخ ترین زندگی سے تو تم کم ہی تلخ ہے میری ایسپریسو، تانیشا نے اسے مسکرا کر کہا تھا۔ اتنے میں کمپنی کے نئے ڈائریکٹر جو اب ان سب کی باس تھے کہ روم سے ان کی پی اے نکل کر باہر آئی تھی۔ وہ پیون سے ایک ٹرے تھام کر تانیشا کی ٹیبل تک آئی۔ سنیں تانیشا، سر نے پروجیکٹ مینیجر کو یعنی آپ کو اپنی کیبن میں ابھی بلایا ہے، تو پلیز ایک فیور دے دیجیے، یہ سر کی ڈوپیو ان کے روم میں پہنچا دیں۔ اف سر، بینا یہ کڑوا ڈوپیو کا سیلا مغلوبہ ہر 4 گھنٹے بعد چاہیے ہوگا انہیں، پی اے نے کہا تو تانیشا کو اپنی جگہ حیرت سی ہوئی۔ ایسے اکشا کہتی تھی کہ دنیا پر کوئی تانیشا سے بھی زیادہ سڑا ہوا، غسیل اور کڑوا اور اپنی زندگی سے بیزار شخص ہی ہوگا جو ڈبل ڈوز کی طرح کثرت سے ڈوپیو پیتا ہوگا۔ مس تانیشا کہاں کھو گئی؟ پی اے نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو تانیشا اپنی جگہ سے اٹھی، نئے پروجیکٹ کی فائل دائیں اور ٹرے بائیں ہاتھ میں تھامی اور باس کے آفس کی جانب گئی۔ ملکی دستک دے کر تانیشا اجازت ملنے پر روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا تانیشا کی جانب اس کی پشت تھی اور وہ دراز قدر سرخ و سفید رنگت کا حامل تھا۔ سر آپ کی کافی، تانیشا نے دھیمے سے کہتے ٹرے ٹیبل پر رکھی، اس کے سامنے چیئر پر بیٹھی اور پروجیکٹ کی فائل اپنے سامنے کھولی۔ سر آپ کی کافی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تانیشا کو اس کے ایٹیٹیوڈ نے حیران کیا تھا تو اس نے اس افسر و باس کو دوبارہ مخاطب کیا، مگر رد عمل کے طور پر اس کی بھاری گھمگیر آواز جب کمرے میں گونجی تو تانیشا کو دھچکا سا لگا تھا۔ اداس راتوں میں تیز کافی کی تلخیوں میں تو کچھ زیادہ ہی یاد آتا ہے سردیوں میں۔ ایکسکیوز می، تانیشا نے ناگواری سے اس کی بکواس کا مطلب پوچھا، مگر جو ہی وہ کھڑا ہو کر تانیشا کی جانب گھوما، تانیشا کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی اور اس بکواس اس کا مطلب بھی بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ اس سے پہلے تانیشا اٹھ کر کوئی انتہائی قدم اٹھاتی، نمیر حاشر شاد تیزی سے اس کے بے حد قریب آ کر چیئر کے دونوں بازو پر ہاتھ جما کر اس کے چہرے کے بے حد قریب جھکایا تھا۔ چہرے پر سرد پھتریلے سے تاثرات تھے، مگر آنکھیں، ان براؤن آنکھوں میں جذبوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ تانیشا کو دھچکا اس بات کا لگا تھا کہ کیا اس آدمی کی اتنی اپروچ تھی کہ وہ اتنی جلد اس تک پہنچ گیا تھا؟ تو کچھ زیادہ ہی یاد آتا ہے سردیوں میں، نمیر نے اس کے لبوں کی جانب دیکھتے انتہائی معنی خیزی مگر سنجیدگی سے کہا تھا، اور بہت اچانک اس کی کمر کو جکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو پل بھر میں وہ بدحواس چیز کی کشادہ چٹانی سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس دل پر ریز سلگتی قربت پر دونوں کے ہی دل کی دھڑکن منتشر ہوئی تھی۔ میں ابھی اسی وقت اس کمپنی سے ریزائن شش، وہ چیخ رہی تھی جب نمیر نے انگشت شہادت اس کے لبوں پر جما دی اور اس کے اس حدت بھرے لمس پر تانیشا کام کر رہ گئی تھی۔ کمپنی کے رولز کے مطابق ریزائن کے 8 ہفتے پہلے کمپنی کو انفارم کیا جاتا ہے، اس لیے 8 ہفتے سے پہلے نہیں کر سکتی ریزائن میری ڈوپیو۔ وہ اس کا گلابی لب اپنے انگوٹھے سے بے دردی سے رب کرتے، ہاں وہ نمیر حاشر شاہ کے لیے ڈوپیو سی بھی زیادہ تلخ ثابت ہوئی، جو اس کی زندگی کی مٹھاس بھی اپنے ساتھ لے کر ایک عرصے سے کہیں غائب تھی۔ نمیر کا لہجہ وہی سخت گیر تھا اور نمیر کا اسے پھر سے ڈوپیو کہنا تانیشا کو سر تپیر سلگا گیا تھا، مگر وہ اس وقت اس کی شدت بھری گرفت میں محض پھڑپڑا کے سکتی تھی۔ ویسے اتنے دنوں بعد اتنی حسین ملاقات نصیب ہوئی ہے، بے پناہ نفرت سے بے پایا عشق ٹکرائے تو اس دل کے سلگتے تپتے دہشت میں ابرار رحمت برسے نہیں؟ نمیر کے سلگتے لبوں کا لمس اس کے اپنے بالوں میں رینگتا محسوس ہو رہا تھا۔ تانیشا اس کے ایک ایک پرسحر لفظ پر گہرے گہرے سانس بھرتی، بے قابو ہوتی، پاگل دل کی دھڑکنوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔
مگر یہ شخص کے جذبوں کی شورش اور سلگتی قربت تھی جو ہر مرتبہ اس کی نفرت سے ٹکرا کر اس کی نفرت کے بت کو پاش پاش کرنے کی کوشش ضرور کرتی تھی۔ دور ہٹو نمیر حاشر، چھونے کی غلطی بھی مت کرنا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا نازک وجود نمیر کی باہوں میں کپ کپا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ نفرت کا پرچار کرنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ نمیر نے اس کی بات پر ایک مرتبہ پھر ایک جھٹکے سے اسے مزید قریب کیا تو دونوں لڑکھڑائے۔ تبھی نمیر نے اسے سہارے کے لیے دیوار سے لگایا تھا۔ نمیر کی آنکھوں سے اندیکھے شعلے سے لپک رہے تھے۔ نمیر نے اس کی پچھلی گردن کے گرد ہاتھ رکھ لپیٹا تو اس کے ارادے سمجھ کر تانیشا کی جان یوں ہی نکل گئی۔ تم سے زیادہ برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا رومیو، تم ناکام بحث اور انا کی ماری وہ ماں ہو جسے اپنے بچے تک کی پرواہ نہیں۔ میں اس کا بایولوجیکل فادر نہیں، مگر تم سے زیادہ اس کی پرواہ ہے۔ مجھے اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی تو ٹھیک ہے۔ اب بات دراصل کچھ یوں ہے کہ تمہارے بھاگنے کی اور بیکار کوشش نمیر حاشر شاہ کے جنون سے ٹکرائے گی۔ نتیجتاً وہ جنون تمہیں میرے بیڈ روم میں پہنچائے گا، اور یقین کرو میرے جنون و وحشت کا وہ سامنا تمہاری اس نازک جان کو بھاری نقصان اور خسارے سے دوچار کر سکتا ہے مسز۔ نمیر نے اس کا جبڑا دبوچ کر غرا کر کہا تھا، اور عارف کے ذکر پر وہ اتنے دنوں کا ضبط کھوتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ نمیر نے تلخی سے اسے دیکھا اور آپ کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ حویلی واپس چلو، نمیر نے سرد لہجے میں کہا تھا، اور اس کے لہجے میں اس قدر برفیلا پن تھا کہ تانیشا کانپ کر رہ گئی۔ وہ اس کی کلائی دبوچ کر آفس سے باہر نکلا۔ تانیشا بغیر کسی احتجاج کے اس کے ساتھ ہم قدم تھی۔ تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ وہ حاشر جہانگیر کو اشارہ کرتا اس کی روم کی جانب آیا تھا۔ اس کا کیا رد عمل ہوگا وہ تصور کر چکا تھا۔ تبھی اس کے کمرے کی ڈپلیکیٹ کی ساتھ لے کر آیا تھا۔ اکشا، یوشا نے اسے پکارا، مگر جواب نادر تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، مگر پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو اس نے ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ حسب توقع اندر اس نے تمام کمرہ اوندھا کر رکھا تھا۔ بیڈ شیٹ زمین بوستی، نکاح اور لہنگے کا دوپٹہ زمین پر پڑا اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اس کی جیولری جا بجا کمرے میں بکھری ہوئی تھی، جو شاید اس نے اپنے وجود سے نوچ نوچ کر پھینکی تھی۔ ڈریسنگ کی تمام چیزیں زمین پر بکھری ہوئی تھیں۔ یوشا یہ سوچ کر اندر داخل ہوا تھا کہ وہ گھٹنوں میں منہ دیے رو رہی ہوگی، مگر یہ دیکھ کہ یوشا دلاور شاہ کی رگوں میں خون کی جگہ لاوا بہنے لگا۔ وہ بغیر دوپٹے کے زمین پر بیٹھی تھی اور بیڈ پر لیپ ٹاپ رکھے وجدان موسیٰ برہان کو ویڈیو کال ملا رہی تھی۔ ابھی ابھی وہ یوشا دلاور شاہ کے نکاح میں آئی تھی، اور یہاں یوں بے پردہ بیٹھی اپنا وہ روپ جو اسے صرف اور صرف اپنے شوہر کو دکھانا تھا وہ کسی نامحرم کو دکھاتی بے تحاشا رو رہی تھی۔ روپ ایسا تھا کہ بدن کی تمام رعنائیاں آگے پیچھے کے گہرے گلوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ مجھے ابھی کہ ابھی ہر بات کی وضاحت چاہیے وجدان، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ چیخیں تھی۔ یوشا کو لگا آج وہ اپنے آپ سمیت اسے بھی جلا کر خاکستر کر ڈالے گا۔ تبھی زمین سے اس کا دوپٹہ اٹھاتا تیزی سے آگے بڑھا، اس کے گرد وہ دوپٹہ لپیٹا اور اس کے سامنے سے لیپ ٹاپ اٹھا کر ایک دھماکے سے دیوار پر مارا، اسے چکنا چور کیا تھا۔ اکشر اس دھماکے سے خوفزدہ ہوتی اچھل کر ذرا سا پیچھے کھسکائی کی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب یوشا دلاور شاہ نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے پورے جنون سے اپنی جانب کھینچا، تو وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی۔ یوشا کا جارحانہ تیور اور اس کی گرفت اس کے کمر اور بازو پر اس قدر سخت تھی کہ اکشا کو لگا اس کی انگلیاں اس کے نازک بدن میں جیسے پیوست ہی ہو جائیں گی۔ تکلیف کے احساس سے اکشا نے اپنے لب بری طرح بھینچے۔ اپنے ہوش و حواس قائم رکھیے مسز، محرم اور نامحرم میں تمیز کریں۔ یہ نہ ہو یہ فرق میں آپ کو سمجھاؤں تو ابھی آپ سے اسے قبول نہ کرتے اپنے ہوش گنوا بیٹھے۔ وہ دھاڑا تھا۔ اکشا کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ تب یوشا کی گرفت میں خود بخود نرمی آئی تھی۔ وہ برق رفتاری سے اس کی گرفت جھٹکی اس سے دور ہوئی تھی۔ مجھ سے دور رہنا یوشا دلاور شاہ، کیونکہ میں زہر تو کھانا پسند کروں گی مگر کبھی آپ کا ساتھ قبول نہیں کروں گی، وہ چیخ کر بولی تھی۔ اس کی بات پر یوشا کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ریگ دی۔ یوشا نے اسے بازو سے تھامتے پھر سے اپنی شدت بھری گرفت میں لیتے دیوار سے پن کر کے اس پر پوری طرح قابو پایا تھا۔ اگر زہر ہی پینا ہے تو پھر میرا ساتھ ہی قبول کر لیں مسز یوشا دلاور شاہ، کیونکہ یقین کریں میں آپ کی صحت کے لیے کسی مہلک زہر سے بھی زیادہ مؤثر ہوں۔ یوشا نے بھاری لہجے میں کہتے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، مگر وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اکشا کو لگا اس کا سانس یوشا دلاور شاہ کے کشادہ سینے میں منتقل ہو رہا ہے۔ وہ جیسے صدیوں سے اس کے لیے تڑپ رہا ہے، اور اب اسی تڑپ کو سکون پہنچانے کو اس پر اپنے بوسوں کی برسات کر ڈالی تھی۔
وہ اس کا اتنا ستم برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی، تبھی اپنے ہوش گنواتی اس کے کشادہ سینے پر سر ٹھکا گئی۔ یوشا نے اسے اپنے بازو میں بھر کر اٹھایا اور آ کر اسے روم سے باہر نکالا۔ سامنے ہی حاشر جہانگیر شاہ آتے دکھائی دیے، جنہیں دیکھ کے یوشا نے نگاہیں چرائی تھیں۔ یوشا، کیا ہوا میری بچی کو؟ یہ ٹھیک تو ہے نا؟ حاشر گھبرائے تھے۔ کچھ نہیں ہوا چھوٹے پاپا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ رخصتی نہیں چاہتی، مگر میں چاہتا ہوں، اس لیے زبردستی ہی صحیح لے رہا ہوں۔ چھوٹی ماما سے کہہ کر ان کا سامان میرے روم میں شفٹ کروا دے پلیز۔ وہ کہتا نگاہیں چراتا سنجیدگی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ کب سے عارف کو سینے سے لگائے روئے جا رہی تھی۔ نمیر کا خاص آدمی ہاسٹل سے اس کا تمام ضروری سامان واپس لے آیا تھا۔ تانیشا کا دل یہ جان کر بیٹھ گیا تھا کہ موسیٰ برہان اس کی اس حرکت سے ناراض ہو کر وجدان کے ساتھ واپس کینیڈا جا چکے تھے۔ ماما، ڈیڈی نے کہا آپ آفس کا کام کرنے دوسرے ملک میں گئی ہیں۔ آپ نے مجھے وہاں مس کیا، اس لیے لو ہی ہے نا؟ عارف نے کہتے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے تو شرمندگی کے احساس سے دل جہاں مزید بلک بلک کر روئے۔ تانیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ عارف نے بہت کو لمبا کھینچا۔ اب کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، وہ وعدہ کرتی ہوں۔ تانیشا نے کہتے اس کا پورا چہرہ چوم ڈالا۔ دل پر عجیب بوجھ سا تھا، وہ شرمندہ تھی۔ کام کرنے بھی نہیں؟ ہرگز نہیں۔ تانیشا کا ارادہ پختہ تھا۔ پکا وعدہ، پکے والا، تانیشا نے مسکراتے ہوئے کہا تو عارف نے سمجھداروں کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایک ماہ سے کانٹوں پر لوٹ رہی تھی، مگر انا کی ایسی بجارت نکلی کہ تڑپتی ممتا تک پر پرواہ نہیں کی۔ مگر اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے اس قدر برے عمل پر خود کو زندگی پر معاف نہیں کر پائے گی۔ رات گہری ہوئی، عارف کافی دیر اس سے باتیں کرتا رہا، پھر آخر اس نے عارف کو کہانی سنائی تو وہ پرسکون ہو کر گہری نیند سو گیا۔ وہ سوتے ہوئے عارف کو بالوں میں دیر تک ہاتھ پھیرتی رہی۔ جب بھاری قدموں کے دھماکے سے عارف کے کمرے کی جانب آتی سنائی دی تو تانیشا کے گلے میں ایک گھلٹی سی ابھر کر مردوب ہوئی۔ نمیر عارف کے کمرے میں داخل ہوا اور اسے سوتا دیکھ کر قریب آ کر اس کا پھولا گال چوم لیا۔ ہلکی دھاڑی اور مونچھوں کی سخت چبھن سے بری طرح کھسمسایا تو دونوں نے بے اختیار اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپانا چاہا۔ نمیر کا بھاری ہاتھ تانیشا کے ہاتھ کے اوپر آیا تو تانیشا نے بے اختیار اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ عارف کھسمسا کر پھر گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں چلو، بھاری غمگین آواز میں دیے گئے اس اگلے آرڈر پر تانیشا کا دم نکل گیا۔ میں اس حویلی میں کوئی بیڈ روم نہیں ہے، میں ادھر عارف کے پاس ہی ٹھیک ہوں۔ تانیشا نے اسے ہری جھنڈی دکھائی، تب وہ بیڈ پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کے سامنے جھکا تھا۔ شاید تم اب بھی یہ چاہتی ہو کہ میں کسی بھی چیز کی پرواہ اور لحاظ نہ کرتے تمہیں اٹھا کر لے جا کر اپنے بیڈ روم میں پٹک دوں۔ یہ رات گزر لینے دو، تمہیں اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ تمہارا بیڈ روم کون سا ہے، اور پھر ہمیشہ یاد بھی رہے گا۔ سرسراتے بھاری لہجے کی سرگوشی نے تانیشا کا خون منجمد کر کر چھوڑا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسی زبردستی نہیں کر سکتے، وہ دانت پیس کر بولی، مگر کاش اس کے معاملے میں نمیر حاشر شاہ زیادہ دیر پیشکش رکھ پاتا۔ تبھی اسے کلائی سے دبوچ کر بیڈ سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لیے عارف کے روم سے باہر نکل کر عارف کے روم کا دروازہ لگایا۔ سامنے والا نمیر کا ہی بیڈ روم تھا۔ چھوڑے میرا بازو، یہ کیا بچکانہ حرکت ہے؟ رات کے اس پہر وہ دھیمے لہجے میں غرائی، مگر وہ اسے بیڈ روم میں لا کر اپنے پیچھے دروازہ لاک کر چکا تھا۔ فکر مت کریں مسز، بچکانہ حرکتیں پسند نہیں ہیں تو ابھی بڑوں والی حرکتیں کر لیتے ہیں، نمیر نے معنی خیزی سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چیخ پڑی، مگر وہ بھکلائی تو تب جب اس نے ایک ہی لمحے میں تانیشا کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ جب نمیر نے اسے بیڈ کے درمیان اتار کر لائٹ آف کر کے سائڈ لیمپ جلایا اور خود اس کے قریب نیم دراز ہوا تو پہلی مرتبہ وہ اس کے تیور سے گھبرائی تھی۔ نمیر نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنی گرفت میں لیا اور اس پر جھکتے اس پر پوری طرح قابض ہو گیا۔ اس نے اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھے تو تانیشا تڑپ اٹھی۔ نمیر، وہ اسے پکارتے رونے لگی، مگر وہ سن کہا نہ تھا۔ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اسے اوپر اٹھا کر اپنے سینے میں بھیجا۔ ایکسیپٹڈ۔ اس کے کندھے سے شرٹ نیچے کھسکا کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کی سانسوں پر قابض ہوا تھا۔ تانیشا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ خاموش طوالت اختیار کرنے لگی تو تانیشا موم بن کر اس کے باہوں میں پگھلنے لگی۔ بڑی دیر میں اس نے اس کی سانسوں کو آزاد بخشا تو تانیشا نے ایک گہری سسکی بھری۔ یہ اس کے بعد کی بات تھی، وہ جیسے اسے نرمی سے چھو رہا تھا۔ تانیشا کا ہر خوف، ہر خدشہ جاتا رہا تھا۔ اس نے جیسے اس کی غیر موجودگی میں اس کے بیٹے کا خیال رکھا تھا۔ اس بات نے تانیشا کو اس کا زر خرید بنا دیا تھا۔
اسی لیے اب وہ خود کو کسی قسم کی مزاحمت کرنے مجاز نہ پاتے اس کے حوالے کر گئی تھی۔ نمیر نے جب محسوس کیا کہ وہ خود کو اس کے سپرد کر رہی ہے تب اس کی دیوانگی میں اضافہ ہوا اور بے باکیاں اور گستاخیاں جان لیوا ہونے لگیں۔ نمیر نے اسے پوری طرح اپنا بنا کر اپنی محبت اس کے پور پور پر لٹائی تھی، جسے اس رات کی گہرائی نے اپنے سینے میں ایک راز کی طرح گوش میں لے لیا تھا۔ وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لایا تھا، اسے بیڈ پر لٹا کر کمفرٹر اس کے اوپر پھیلا دیا۔ اس کے آرام کے خیال سے وہ روم سے باہر چلا گیا۔ انایا نے اکشا کا سامان یوشا کے بیڈ روم میں پہنچایا تھا۔ وہ کافی لیٹ، تقریباً رات 10 بجے کے قریب کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی سو رہی تھی، اس لیے اس کا سامان یوں نہیں صوفے اور ٹیبل پر پڑا تھا۔ کچھ سوچ کر یوشا نے کمرہ لاک کیا تھا اور اس کا سامان کمرے میں سیٹ کرنے لگا۔ کھٹر پٹر کی مدھم سی آواز پر اکشا کی آنکھ کھلی تھی۔ کئی لمحے تو وہ غائب دماغی کے عالم میں مردے کی طرح یوں نہیں پڑی چھت کو گھورتی رہی۔ وہ شخص اسے پورے کمرے میں چلتا پھرتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے ابھی اجنبی نگاہوں سے دیکھے گئی جو وقتاً فوقتاً ایک گہری نگاہ اس کے گداز سراپے پر ڈال دیتا، مگر پھر بہت جلد شعور کی سیڑھی پر قدم رکھتے اس بات کا ادراک ہوا کہ وہ کم از کم اپنے کمرے میں نہیں لیٹی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اس شخص کی ہمت و جرأت ملاحظہ کی جو اس نے منع کرنے کے باوجود اس کی مرضی کے خلاف اسے اپنے کمرے میں اٹھا لایا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ اور یہ میرا سامان، چھوڑے اسے۔ اکشا پل میں بیڈ سے اتر کر اس کے قریب آتی اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ڈریس پر جھپٹی تھی، مگر اس کی پکڑ مضبوط تھی جو اپنا ہاتھ اپنی پشت پر چھپا گیا تھا۔ اس کا ڈریس الماری میں لگا کر دوسرے سامان کی جانب متوجہ ہوا۔ اکشا، میرا موڈ آج بہت اچھا ہے، اس لایعنی بحث کو ختم کریں، اس حقیقت کو، اس رشتے کو ایکسیپٹ کریں۔ یوشا نے اسے نرمی سے کہا، مگر وہ ہتے سے اکڑ گئی۔ ہرگز نہیں، جب تک مجھے سچائی کا علم نہیں ہو جاتا کہ کیوں اور کیسے ہوا، اور وجدان۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑا تھا کہ جب یوشا نے ایک جھماکے سے ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی بوتل دیوار پر دے ماری۔ وہ حواس پاختہ سے جھٹکا کھا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ یوشا بوتل پھینک کر اس کی جانب مڑا اور اس کے بازوؤں کو اپنی شدت بھری گرفت میں دبوچا۔ اکشا اس کے اس قدر اچانک جارحانہ رد عمل پر خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ میری بس، اسٹاپ اٹ، جسٹ اسٹاپ اٹ۔ میری ملکیت ہو کر، میرے بیڈ روم میں میرے سامنے کھڑے ہو کر آپ کسی نامحرم کا نام اپنی زبان پر نہیں لائیں گی، اور یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ آپ کو سمجھیے، آپ اس کے پھنکار میں عجیب شعلے سے بھڑکے تھے۔ وہ آنکھیں اور اپنی مٹھیاں بھیج کر اس کے سامنے کھڑی کانپ رہی تھی۔ یوشا نے نرمی سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا اور اپنی کن پٹی کو سہلایا۔ وہ پھر سے اس کے سامان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ میں اپنے روم میں جاؤں گی، وہ پھر ضدی لہجے میں بولی۔ اب یہی آپ کا روم ہے۔ اس نے بحث سمیٹنا چاہی، مگر یوشا کو کیا معلوم تھا کہ وہ اپنے بچپنے جھاڑے بیٹھی ہے۔ یوشا صوفے سے ڈریسنگ ٹیبل پر اس کا سامان شفٹ کر رہا تھا، جبکہ وہ چھٹپٹاتی اب اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ بحث رہنے دے کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں۔ اس نے پھر معنی خیزی سے کہا تھا، آپ نے میرا لیپ ٹاپ کیوں توڑا؟ وہ اس کے سامنے آئی تھی اور چیخ کے بولی، کاش کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد ہوتی کہ انسان فون یا لیپ ٹاپ میں گھس کر کسی کا منہ توڑ سکتا، تو یقیناً آپ کا لیپ ٹاپ آج بچ جاتا۔ یوشا نے اطمینان سے کہا تھا۔ وہ اس کا سارا سامان اپنے روم میں اب اطمینان سے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیٹ کر چکا تھا اور اب اس کے سامنے کھڑا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ اب کرو، کتنی بحث کرنی ہے۔ میں آپ کو کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ شاید آپ یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتی ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ یوشا نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا تو اکشا کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اب تک اس کے سامنے کس ہولیے میں دندناتی پھر رہی ہے۔ اس نے چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ دوپٹہ بیڈ پر بکھرا پڑا تھا، اپنی ناقدری پر افسوس کر رہا تھا۔ میرے سامنے آپ کو اس کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے۔ وہ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دوپٹے کی جانب دیکھتا پھر سے معنی خیزی سے بولا تھا، مجھے وجدان سے بات کرنی ہے۔ وہ ڈھنائی سے بولی۔ یوشا کے تاثرات پل بھر میں چٹانوں سے پھتریلے ہوئے تھے۔ اکشا، غرا کر اسے پکارتے یوشا کے لہجے میں تنبیہ تھی، مجھے ایسی گھٹیا شخص کے ساتھ اپنی زندگی ہرگز برباد نہیں کرنی جو میرے کردار پر سوال اٹھائے۔ وہ بھی چیخ کر بولی تھی، ڈائیورس دے مجھے۔ وہ جان بوجھ کر اسے زج کر رہی تھی، مگر یوشا نے اب کی بار کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی جانب گھومی۔
آپ پچھتائیں گے اپنے اس فیصلے پر، مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے۔ وہ چیخ کر بولی، نہیں، میں اپنی محبت کو پا کر پوری زندگی سجدہ شکر ادا کروں گا۔ ایسے پرسکون لہجے میں کہا، آپ نے خسارے کا سودا کیا ہے مجھے حاصل کر کے۔ وہ پھر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ آپ نہیں جانتی، آپ کو حاصل کر کے ہر نفع میرا نصیب بن گیا ہے، آپ کی صورت میں۔ بہکے ہوئے ایسے لہجے میں کہتے اس نے اس کی گال کو نرمی سے چھوا تھا۔ وہ کب سے بغیر دوپٹے کے اس دھلاپے کے ہوش ربا مومی گداز سے سراپے کے ساتھ اس کا ایمان متزلزل کر رہی تھی۔ یوشا دلاور شاہ کے جذبات میں پل بھر میں ایک طوفان سا برپا ہوا تھا، جبکہ اکشا اس کے اس انداز پر بھڑک گئی۔ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، وہ تڑق کر بولی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھے کیا، وہ وہاں سے ڈریسنگ روم کی جانب مڑی تھی جب یوشا نے اس کے پہلو میں ہاتھ لپیٹ کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی تھی۔ جوڑے کے باعث اکشا کی پچھلی گردن اور گلا اس کے پرتپش لبوں کا تختہ مشق بن چکا تھا۔ اکشا، یہ یہاں کوئی فلم، ڈرامے یا ناول کا کوئی سین نہیں چل رہا جو آپ بیڈ پر سوئیں گی اور میں صوفے پر ڈیرے ڈال لوں گا۔ بی پریکٹیکل، آج رات میں اپنے حق سے دستبرداری اختیار کروں گا، یہ بھول ہے آپ کی، اس نے انتہائی اطمینان سے کہا تھا۔ لیکن کیا مطلب ہے آپ کا؟ اکشا کا سانس اس کے سینے میں الجھ چکا تھا، وہی جو آپ سمجھ چکی ہیں۔ اس کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ یوشا نے اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹایا تھا، وہ اس کے قریب بیٹھا مگر وہ بلک کر ذرا سا پیچھے سرک گئی۔ آپ نے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو میں آپ کو جان سے مار دوں گی، وہ سرد لہجے میں بولی۔ مار دیجیے گا، لیکن ابھی تو آپ اپنی جان کی فکر کریں کہ مجھے کیسے برداشت کرنا ہے، وہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ اس کی نگاہوں اور لہجے کا مفہوم سمجھ کر اکشا کا دل اچھل کر حرک میں آیا تھا۔ یوشا نے اسے اپنی جانب کھینچا اور خود میں بھیج لیا۔ چھوڑے مجھے، وہ بری طرح مزاحمت کرنے لگی، لیکن پھر یوشا کا ہاتھ اس کی پچھلی گردن پر لپٹا اور ایک ہاتھ اس کی نازک کمر کی پیمائش کرنے لگا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور گستاخ لفظ بول کر اس کا جان کا آزاد بن جاتی، یوشا نے اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بسایا اور یہ بوسہ اس قدر شدت بھرا تھا کہ اکشا کو لگا وہ پیچ پیچ اس کی جان لے لے گا۔ خاموشی طویل ترین تھی، اپنے لبوں کو بے قرار سی چنبش میں ڈھالے وہ ہر حد پار کرنے کو تھا۔ اس نے مشکل سے آزادی بخشی تو اکشا نے گہری گہری سانس بھرتے سے رحم طلب صحیح نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے وقت چاہیے، وہ دھیمے لہجے میں اس پتھر سے سر پھوڑ رہی تھی جو پل بھر میں اس کی سانسیں بکھیر رہا تھا۔ میں آج کی رات صبر نہیں کر سکتا میری جان، جبکہ پچھلی ہجر کی طویل راتیں آپ کی یاد میں سسکتے تڑپتے پل پل بڑھتے گزاری۔ مجھے اپنی انہی راتوں کا حساب چاہیے۔ آج رات آپ سے اس خود میں سمیٹے دھیمے سرور کی سرگوشیاں کرتے یوشا نے اس پر حق جتا دیا تھا۔ وہ تڑپتی سے سکتی رہی مگر ایک مرد سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاہے جتنا بھی تڑپتی، یوشا دلاور واقعی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو پایا تھا۔ تبھی آج کی گہری رات میں اس نے محبت کے قلم سے اپنے عشق کی داستان مکمل کی تھی۔ اس ملن سے اس نے خود کو مکمل کیا تھا۔ اگلی صبح یوشا کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ یوشا نے اپنی بے صبری پر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ یوشا نے اسے خود سے مزید دور کر دیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا، فریش ہو کر نیچے آئے تو وہ کہیں نہیں تھی۔ یوشا کا دل گھبرا آیا، لیکن جب وہ اس کے پیچھے ہی حاشر شاہ کے کمرے میں چلا آیا جہاں وہ انائی کے قریب بیٹھی تھی، چہرے پر نارمل سے تاثرات تھے بلکہ کل کے مقابلے وہ اس قدر حسین اور نکھری نکھری سی لگ رہی تھی کہ یوشا دلاور شاہ مبہوت سا ہو کر رہ گیا تھا۔ سچ شکر کہ اس نے اپنے رشتے کا بھرم رہنے دیا تھا اور میاں بیوی کے درمیان اس خوبصورت بندھن پر پردہ ڈالے رکھا۔ السلام علیکم، اس نے حاشر شاہ کو دیکھ کر سلام کیا تو اکشا نے چونک کر سر اوپر اٹھایا تھا۔ یوشا کو اس کی نگاہوں میں شکوے ہنگورے لیتے دکھائی دیے تو وہ جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ وعلیکم السلام برخوردار، آپ اتنا بھی کیا قبضہ کرنا اپنی بیوی پر کہ ہماری گڑیا اپنی ماں سے ملنے بھی نہیں آ سکتی؟ حاشر نے اسے چھیڑا تو خواہ مخواہ خجل سا ہوتے کان کھجائیں لگا۔ میں دیکھنے آیا تھا، مجھے فکر تھی میری بیگم نے کل ڈنر نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے اسے بریک فاسٹ کرانا چاہیے۔ یوشا بھی دو ہاتھ آگے تھا تو کیوں نہ اپنی فکر جتا تھا۔ حاشر شاہ مسکرائے تھے، لیکن یوشا نے اب بھی نوٹ کیا تھا کہ وہ ان سے ہم کلام نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا بھی کوئی نہ کوئی علاج کرنا پڑے گا، یوشا نے ٹھان لیا تھا۔ تانیشا نے جاب چھوڑ دی تھی، وہ بس عارف کا خیال رکھتی تھی اور ہاں ایک کام دن رات کر رہی تھی، اسے سوچنے کا، اس شخص کا جو حواسوں پر بری طرح سوار ہو چکا تھا۔ سب اپنی جگہ خوش تھے۔
شمینہ بیگم کی فیملی دوبارہ یہاں آئی تو عائشہ اور بلال سب سے ملے تھے۔ اکشا کو اپنی بھابھی کے روپ میں سامنے پا کر عائشہ بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ یوشا کی شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے، مگر وہ اب تک اتنے مضبوط تعلق کے باوجود یوشا سے کھنچی کھنچی رہتی تھی۔ لیکن پھر ان کی زندگی ایک انقلاب آیا جب وجدان موسیٰ برہان کے ساتھ پاکستان چلا آیا۔ وجدان اس کے سامنے لان میں بیٹھا تھا اور وہ ہاتھ باندھے اس کے سامنے بیٹھی سے گھور رہی تھی۔ جی تم اس بات سے مجھے ناراض ہو کہ عنایت پھپھو نے میرا رشتہ تمہاری نند کی ہمدردی کیوں طے کر دیا؟ وجدان نے کہتے دانت نکالے۔ اکشا نے آہستگی سے اپنے سامنے کھڑی پلاسٹک کی پلیٹ اٹھائی اور اس کے سر پر بجائی۔ ہائے ماں! وجدان کی دھائیاں پورے لان میں گونج رہی تھیں۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھا جو نیک خالص دل ہیں، بے ریا اور بے غرض ہوتے ہیں۔ اکشا کے کھو جانے کے بعد اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا، مگر اس نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور موو آن کر لیا۔ اس دوران یوں لگتا تھا جیسے بچپن کی محبت کو کھو کر کلیجہ پھٹ جائے گا، مگر اس محبت کی خوشی جب اس نے یوشا دلاور شاہ میں پائی تو وجدان نے اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے۔ وجدان، تم مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ میری شادی یوشا دلاور شاہ سے کیوں ہونے دی؟ اکشا نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ شاید یہ ایک پھانس تھی جو ابھی تک اس کے بین نہیں لینے دے رہی تھی۔ یوشا دلاور شاہ نے اس کا شوہر بن کر اس پر اپنے تمام تر قیمتی جذبے لٹاتے اسے اس قدر محبت دی تھی کہ اس کا دامن خوشیوں سے کم پڑ گیا تھا، مگر وہ ابھی تک اس سے سرد سا رویہ اختیار کیے ہوئی تھی، صرف یہ سوچ کر کہ اس نے وجدان کا دل دکھا کر کسی سازش کے تحت اس سے حاصل کیا ہوگا۔ مگر وہ رات یاد ہے اکشا، جب یوشا دلاور شاہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ انکل حاشر حویلی واپس لوٹے تھے اور مجھے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ وجدان نے کہتے اس پر جان لیوا انکشاف کیا۔ ابھی تو اس کا پتھر دل اپنے باپ کی جانب سے پگھلنا شروع ہوا تھا، اور اب یہ کیسا انکشاف کیا تھا اس نے؟ آنکھیں پھاڑنے سے پہلے میری پوری بات سن لو جی۔ انکل حاشر نے کوئی ڈیل یا کوئی سازش نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری بیٹی تمہارے ساتھ بالکل خوش نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ یوشا دلاور شاہ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا، میں کیسے مان لوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اکشا تو یوشا دلاور شاہ سے شدید نفرت کرتی ہے۔ انکل حاشر نے مجھ سے کہا کہ میں آزما سکتا ہوں، اور پھر واقعی تب انہوں نے شہرام کے ہاتھ بہانے سے تمہارے پاس پیغام بھجوایا تھا کہ یوشا دلاور شاہ کی حالت بہت سیریس ہے۔ میں نے کھڑکی سے تمہیں دیکھا تھا، تم سجدے میں گر گر کر اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی جس سے تم نفرت کی دعویدار تھی۔ انکل حاشر نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ تم یوشا دلاور شاہ سے محبت کرتی تھی اور میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاتی۔ تب میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں اپنی سب سے بہترین دوست کی زندگی کو اسے انا اور انتقام کی بھیڑ چڑھاتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بات سن کر اکشا کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ یہ سچ تھا، وہ پرانی باتوں کو دل سے لگائے بیٹھی اپنا حال اور مستقبل بہت بری طرح اپنے ہی ہاتھوں سے ضائع کر رہی تھی۔ اس کا میلا دل ان لوگوں کی جانب سے صاف ہی نہیں ہو پایا تھا۔ حالانکہ اس شخص نے اسے اپنی روح میں اتار لیا تھا، مگر پھر بھی وہ ابھی تک اس سے جان نہیں پائی تھی۔ کتنی بڑی بھول کر رہی تھی۔ یہ سب بتاتے وجدان کے چہرے پر سکون در سکون تھا۔ واقعی کچھ لوگ بس دوسروں کی زندگی میں خوشیوں کی رنگ بھرنے دنیا میں آتے ہیں، اور وجدان انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ ہم عائشہ کے ساتھ یہیں آئی ہوئی تھی، جس سے اکشا مل کر بہت خوش تھی۔ وہ ایک بہت اچھی نیچر کی خوش مزاج لڑکی تھی۔ وجدان، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ اکشا نے مسکرا کر وجدان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب یوشا دلاور شاہ گاڑی میں اتر کر ان کی جانب آیا تھا۔ وجدان، ان کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ اس آدمی کا کلیجہ جلا کر اسے جانے کیوں شروع دن سے ایک کمینی سی خوشی ملتی تھی۔ اکشا نے اسے گھورا، جب جواب میں مسکرا کر مزید اکشا نے قریب ہو گیا تھا۔ یوشا تیزی سے اکشا کے قریب آیا تھا۔ یوشا دلاور شاہ کو بھی اس آدمی سے جانے کون سا بیر تھا کہ اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کا رشتہ ہمدرد سے طے ہو چکا ہے، اور اکشا کے دل کی مٹھاس کے لیے کوئی فیل سرے سے نہیں تھی۔ پھر بھی اس آدمی سے اسے کوئی خاص چڑ تھی۔ اکشا، روم میں آئی ابھی، مجھے آپ سے ضروری کام ہے، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ اکشا نے دانتوں تلے لب دبایا اور شرافت سے اس کے پیچھے روم کی جانب ہوئی۔ پیچھے مڑ کر وجدان کو گردن موڑنے کا اشارہ ضرور کیا تھا، جو اب کھڑا خواہ مخواہ ہنس رہا تھا۔ نمیر نے اسے اپنے لیے فریش جوس بنانے کا بولا تھا۔ وہ اسے تنگ کرتی رہتی تھی کہ وہ سچ ہو، مگر اس آدمی کی دیوانگی روز بروز بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ تاشی، جوس میں اسٹرابیری مت ڈالیے گا۔ کچن میں جوس بناتے تانیشا کو اس کے الفاظ یاد آئے تو اس نے ایک شیطانی مسکراہٹ چہرے پر لیے جوس میں 2-4 اسٹرابیری ڈال دی اور جوس ڈال کر کمرے میں چلی آئی۔
لیپ ٹاپ پر کام کرتے نمیر نے جوس اٹھا کر لبوں سے لگایا اور پورا کا پورا پی لیا۔ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے نا اپنی نوابی جھاڑنے کا۔ اب بھلا یہ کیا منطق تھی کہ جوس میں اسٹرابیری نہیں ڈالنی؟ مجھے بتائیے 2-4 اسٹرابیری سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ تانیشہ خواہ مخواہ چونچ لڑانے کو تیار تھی۔ 2-4 اسٹرابیری کی بات نہیں تانیشہ، مجھے اسٹرابیری سے الرجی ہے، تو میں نے نرمی سے بتایا، مگر تانیشہ کے چہرے پر اڑتی ہوائیوں کو دیکھ کہیں نہیں پایا۔ نمیر کیا ہوتا ہے آپ کو اسٹرابیری کھانے سے؟ وہ لرزتی کانپتی نمیر کے سر پر سوار تھی۔ میں درد ہوتا ہے، سانس بند اور گلے میں علم گلے میں، وہ کہتے کہتے ساتھ گلا بری طرح رب کرنے لگا۔ نمیر کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ نمیر میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو اسٹرابیری سے اتنی الرجی ہے، وہ چلائے جا رہی تھی اور نمیری کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہوا تھا۔ پھر حویلی میں ان کی فیملی ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ تانیشہ نے رو رو کر پوری حویلی سر پر اٹھا لی تھی۔ نمیر نے دھیمے سے آنکھیں کھولی تو وہ بھوکی شیرنی کی ڈھال سی اسی کندھے پر سر رکھے محو استراحت تھی۔ نمیر نے اس کا پریشان ہوائیاں اڑا چہرہ بغور دیکھا۔ شاید اس کی نگاہوں کی حدت کا اعجاز تھا کہ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھی اور اپنی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھوں سے نمیر کی براؤن آنکھوں میں دیکھا۔ وہ شاید اپنا شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس وقت کیوں اور کہاں موجود ہے۔ تب اپنا کارنامہ یاد کر کے وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ اوہ آپ اٹھ گئے، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ہوا نا؟ میں ڈاکٹر کو پھر سے بلاتی ہوں، وہ کہتی اٹھنے لگی۔ نمیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تانیشہ میں ٹھیک ہوں، چیک اپ ہو چکا ہے، انفیکشن ختم ہو گیا، ریلیکس۔ نمیر نے پھر سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ نمیر آئی ایم سو سوری، یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا اسٹرابیری سے آپ کو اس قدر انفیکشن ہو جائے گا۔ ہاں میں آپ کی ناک میں دم دینا چاہتی ہوں، آپ کو اتنا پریشان کرنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے تنگ آ جائیں، مگر میں کوئی سازشی لڑکی نہیں ہوں، میں نے اتنا برا جان بوجھ کر نہیں کیا، نہ میں بری لڑکی ہوں۔ وہ اپنی ہی ہانکنے میں مصروف تھی اور نمیر اس کی دیدہ دلیری پر عش عش کر اٹھا۔ تانیشہ چپ ہو جاؤ، میں اسٹرابیری کی الرجی سے نہیں مرا، مگر تمہاری بک بک سے ایک دن ضرور مر جاؤں گا۔ نمیر نے اسے بازو سے تھامتے اپنی قریب کرتے ہوئے عاجز آ کر کہا تھا، یہ سب آپ کی غلطی ہے، گونگے کا گڑھا کھا کر زیادہ ایفیشنسی دکھانا ہوتے ہیں نا دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ میری چھوٹی سی غلطی سے آپ مر ہی جاتے، کتنا ڈر گئی تھی میں تو سانس بھی بند ہو گئی تھی، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی کیوٹ سے منہ بنا کر بس بولنے کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ سچ ہے، مرد صرف اپنی پسندیدہ عورت کی بکواس سن سکتا ہے اور کسی کی نہیں۔ نمیر نے ایک سر سی آہ بھر کر تنگ آ کر اسے بازو سے کھینچ کر اپنے کشادہ سینے پر گرایا۔ تو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دیتا، نمیر نے کہتے سے نرمی سے اس کی کمر سے لائی۔ اس نرم گرم سے لفظ پر تانیشہ کی بیک بون میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے، وہ تلملائی، مگر سامنے یہ والی کی گرفت آئینی تھی۔ مجھے اپنی ڈوبیوں کی سخت طلب محسوس ہو رہی ہے اس وقت، کیا مجھے ابھی ایک کپ مل سکتی ہے؟ انتہائی غمگین لہجے میں معنی خیزی سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ میرے ساتھ کوئی فضول گوئی، یہ بے معنی جھگڑا تم ختم نہیں ہو سکتا ڈوپیو، اب مجھے میری ڈوپی پوری طرح چاہیے ہوگی۔ عمیر نے اس کی بات کاٹ دی تھی اور غمگین سرور کی سرگوشی میں اس کے لب پر انگوٹھا رب کیا، مگر وہ دونوں بری طرح گڑبڑائے تھے۔ ڈیڈ لسن ٹو می، وہ چھوٹی سرکار بہت اچانک روم میں داخل ہوا تھا۔ ایکچولی اپنی مسز سے کہیے مجھے بھی ایک اسمال سی میری لٹل سسٹر ڈال چاہیے جس سے میں کھیل سکوں۔ عارف کا اطمینان سے کہا گیا جملہ سن کر ان دونوں کو ہی دن میں چاند تارے نظر آ گئے تھے۔ نمیر نے گڑبڑا کر تانیشہ کو خود سے دور کیا تھا۔ عارف اپنی ہی ہانک کر اپنی بال اٹھا کر پھر سے روم سے باہر بھاگ گیا تھا۔ نمیر نے گہری نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی اپنی متاع حیات کو دیکھا جو کانوں تک سرخ پڑ گئی تھی۔ ویسے ابھی جب مجھے الرجی ہوئی تھی تو کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرے بغیر مر جائے گی۔ جب اتنی محبت ہے تو پھر مجھے اتنا تنگ کرنے کا کوئی خاص مقصد؟ وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتی تھی جب نمیر نے پھر سے اسے کھینچ کر اپنے سینے پر گرایا۔ وہ تو میرا حق ہے، تو وہ حق ہی استعمال کرتی ہوں۔ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھلتے تانیشہ نے اطمینان سے جواب دیا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مردوں کے بارے میں اس کا ہر دھڑکا ہر خدشہ غلط ثابت کرتے اسے اتنی محبت دی تھی کہ اس کا دامن کم پڑ گیا تھا۔
कई दिन से तबीयत बोझल सी हो रही थी जिस पर वो गौर नहीं कर रही थी, मगर फिर अक्षा को लगा था कि इसकी रूह फना हो गई है जब अपनी आंखों के सामने अपने बाबा को अपना सीना पकड़कर सीढ़ी से गिरते देखा। हाशिर जहांगीर शाह को हार्ट अटैक आया था। इन्हें फौरी अस्पताल लेकर जाया गया था। सबको यही लगा था कि वो हॉस्पिटल जाने से मना कर देगी, मगर इसे होश और खुर्द से बेगाना होकर ज़मीन पर गिरते देखकर यूशा दिलावर शाह की जान लबों पर आ गई थी। हाशिर के साथ इनकी बेटी को भी हॉस्पिटल एडमिट किया गया। सबकी आंखों में नमी थी, क्योंकि वो अपने बाबा के सीने पर सर रखे काफ़ी देर से आंसू बहा रही थी। अभी आज ये इदराक हुआ था कि वो रूठी बेटी रहती और वक्त सूखी रेत की तरह हाथ से फिसल जाता। अगर इसके बाबा को कुछ हो जाता तो वो किसी से मुंह तो मोड़ती, किससे अपनी नाराज़गी जताती, कौन इसकी बार बार मिन्नतें करता, कौन गुड़िया गुड़िया बोल कर इसको मनाने की दिन रात कोशिशें करता। वो तो फिर भरी रेत की तरह हाथ से फिसल जाते। वो किस से कहती कि अब मुझे मना लो, मैं मानने को तैयार हूँ। काफ़ी सीरियस हार्ट अटैक था, मगर सच शुक्र की जान बच गई थी। डॉक्टर्स ने यूशा दिलावर शाह को खुशखबरी सुनाई थी, मगर वो होश में आते साथ फूट फूट कर रोती थी और बाबा बाबा पुकारते जा रही थी। जब हाशिर जहांगीर की तबीयत कुछ संभली तो सबसे पहले डॉक्टर्स ने अक्षा को इनसे मिलने की इजाज़त दी थी कि वो खुद भी सिर्फ अपनी गुड़िया की शक्ल देखना चाहते थे। तब वो अपने बाबा जान के पास खुद चल कर आई थी और इनके सीने पर सर रखकर महीनों का गुबार था जो निकाल कर बाहर किया था। वो सर रूम में आई तो वो रोज़ बाहर रोई जा रही थी। इसे खुद हराम की सख्त ज़रूरत थी। तभी यूशा दिलावर शाह इसकी हालत देखते बेचैन हुआ था कि अभी सिर्फ वो खुशखबरी इसे सुनना नसीब हुई थी। अक्षा बस करें, आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं। यूशा ने इसे यूशा ने इसे बाजू से थामा तो सबके सामने इसकी इस जसारत पर वो झेप सी गई। फिर भी इसे झुककर अपने बाबा का माथा चूमा था। मेरी बच्ची ने अपने बाबा को माफ़ कर दिया। नहीं, आप मुझे माफ़ कर दे बाबा। मैं कौन होती हूँ आपको माफ़ करने वाली? अक्षा ने कहा तो अनाया इन दोनों के करीब चली आई थी। हाशिर ने अनाया का हाथ थामा और समरा इसके कदमों में आ खड़ी हुई। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तशक्कुर के एहसास से हाशिर जहांगीर सा शमशाह की आंखें बार बार भीग रही थी। हम सब आज बहुत खुश हैं। इसी खुशी में मैं आप सबको एक और ख़ास कर छोटे पापा को एक और खुशखबरी सुनाता हूँ। यूशा ने अक्षा की जानिब मायनी ख़ीज़ी से देखा, जो उसके लहजे और आंखों का मफहूम समझकर निगाहें झुका गई थी। आप दादा और नाना दोनों बनने वाले हैं छोटे पापा। यूशा ने मुस्कुराकर अपना कारनामा बताया तो नुमैर ने जोर से विसल बजाई। सब हंस दिए, जबकि अक्षा ने अनाया के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। बेशक वो हॉस्पिटल था, मगर वो लोग इस कदर खुश थे कि खुशियाँ जैसे इनके आसपास वहीं कहीं रक्स कर रही थी। एक माह बाद वजदान की हमदा से शादी हो गई थी और आज इन्होंने वलीमा अटेंड किया था। वदीद ईमन के साथ लंदन शिफ्ट हो गया था। मूसा बुरहान और वजदान पाकिस्तान में ही शिफ्ट हो गए थे। हवेली खुशियों का गहवार बन गई थी। अब कोई दुख इनके पास आस पास भी कहीं मौजूद नहीं था। वो बहुत धीमे और खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे में मलगजा सा अंधेरा था। वो आगे बढ़ा और बगैर बैठ की जानब देखे पहले ड्रेसिंग रूम में जाकर ड्रेस लिया और फिर सादा सी ब्लैक टी शर्ट और ट्राउज़र में फ्रेश होकर बाहर आया। यूशा ड्रेसिंग के सामने खड़ा अपने गीले बालों में हाथ फेर रहा था कि दफ्तर आईने के अक्स में एक नाजुक सूरत हाल पर मबनी मंजर पर निगाह जमकर रह गई थी। वो फंक्शन में से थकी टूटी आकर चेंज किए बगैर इसी नीली साड़ी में बैठ पर आड़ी तिरछी लेटी हुई गहरी नींद में यूशा दिलावर शाह का ईमान बुरी तरह डगमगा गई थी। वो अपनी जगह पर फतरा गया था। इसके वजूद पर हुकूमत पाने के बावजूद वो शायद अभी तक इसके दिल तक रसाई नहीं हासिल कर पाया था। कितना चाहता इसकी रूह में बस जाए, मगर इसके मामले में पहले कब इसकी कोई चाहत पूरी हुई थी जो अब होती। अब वो क्या कहता है, इसकी इस गुदास कुर्बत पाने के बाद भी वो कितना इजहार मोहब्बत सुनने को मर रहा है। कितना रोका था खुद को बेख्तियार होने से, मगर यूशा दिलावर शाह को अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा अपने तमाम पुख्ता इरादे भरभरी मिट्टी के ढेर मालूम होते थे कि वो चाह कभी खुद को अब तक रोक नहीं पाया था। वो अपने अंदर से एक गहरा सांस खारिज करते एक ट्रांस की कैफियत में वापस मुड़ा और कदम चलता बेड के करीब आया था। ज्वेलरी उतार कर बेड के साइड टेबल पर रखी थी। खुद कंफर्टर का एक कोना अपने पहलू से लेटे बेड पर दाएं करवट इस तरह लेटी हुई थी कि बाजू और सर और घुटनों से नीचे टांगे सब कंफर्टर से बाहर थे। साड़ी का गुस्ताख पल्लू कुंदन से सिरक कर बेड पर बिखरा हुआ। कुंदन बदन के तमाम नशीब फराज के राज आया कर गया था। मिटे मिटे मेकअप के निशान अजीब होश रुबा मंजर पेश कर रहे थे। मैसी से जूड़े से शरीर बालों की लटें निकलकर चेहरे पर बिखरी हुई थी। वो इस कदर हसीन और दिलकश लग रही थी कि इसका गुदास मोमी वजूद यूशा दिलावर शाह के होश पूरी तरह उड़ा चुका था। वो इसके पहलू में आहिस्ते से नीम दराज होकर इस पर ज़रा सा झुका था।
اکشا یوشا دلاور شاہ، آپ نے میری محبت، میرے جذبوں کو اس قدر موز دور بنا دیا کہ خود کو روک پانا ہمیشہ آپ اپنے آپ سے ایک جنگ لڑنے کے مترادف مشکل ترین امر رہا ہے میرے لیے۔ وہ اس کے کان میں گھمگیر آواز کی سرگوشی کرتے بولا تو وہ جو اس کی آہٹ پا کر ہی جاگ گئی تھی اب اس کی مخالفت سمیت کروٹ لیے لیٹی کھلی آنکھوں سے زیر لب مسکرا رہی تھی۔ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ خود کو روکا کرے؟ اس نے دھیمے سے کہا تو یوشا چونکا تھا۔ اکشا آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی تو وہ بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ اکشا آپ روتی رہی ہیں کیا؟ یوشا دلاور شاہ کو اگر کوئی چیز پریشان کر سکتی تھی تو وہ تھی اکشا کے آنسو تھے۔ میں نے آپ کو بہت دل دکھایا ہے نا؟ اکشا نے اس کے دل کے مقام پر اپنا سر رکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو یوشا کو ایک خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ بالکل نہیں، آپ نے تو یہ دل خوشیوں سے آباد کیا ہے میری بتائیں کل۔ یوشا نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر ایک پاکیزہ لفظ چھوڑا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں یوشا، کیا آپ کو معلوم ہے؟ بلا آخر اس کے منہ سے وہ گولڈن الفاظ ادا ہوئے تھے جنہیں سننے کو وہ کب سے بے قرار تھا۔ مجھے معلوم ہے، یوشا مسکرایا تھا۔ اکشا نے اس کی جانب آئیبرو جھکا کر دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اکشا، میری بیماری پر آپ کے سجدے میں گر گر کر رونے والی بات چھوٹے پاپا نے مجھے نہیں بتائی ہوگی؟ اس نے اطمینان سے کہا تو اکشا تلبلائی۔ یوشا! اکشا نے اس کے سینے پر مکوں کی برسات کی تھی۔ اس نے قہقہہ لگا کر اسے تھام کر اپنے سینے میں بھیج لیا۔ اکشا نے بھی اس کے سینے پر دل کے مقام پر سر رکھ کر آسودگی سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ سکون در سکون تھا جو رگوں میں اتر گیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی زندگی بھر اسے اسی مقام پر حکمرانی کرنی ہے، بڑی شان سے تا حیات اسے اس کی ذات کا غرور رہنا ہے۔ وہ زرد درودوں کی سیرپ آزاد ہو کر بہاریں بانٹنے نکلے تھے۔